دربار شاہی لگا ہوا تھا۔ سلطان محمود غزنوی تشریف لائے۔ تمام وزراء اور امراء دربار میں حاضر تھے۔ بادشاہ سلامت کے ہاتھ میں ایک قیمتی موتی تھا۔ بادشاہ سلامت نے وہ ہیرا ایک وزیر کو دیا اور پوچھا، اس موتی کی کیا قیمت ہوگی؟ وزیر نے اچھی طرح دیکھ بھال کر کے عرض کی، حضور، نہایت ہی قیمتی چیز ہے۔ غلام کی رائے میں 1 من سونے کے برابر اس کی مالیت ہوگی۔ سلطان محمود غزنوی بولے، بہت خوب، ہمارا اندازہ بھی یہی تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے حکم دیا، اسے توڑ ڈالو۔ وزیر نے حیرت سے سلطان کی طرف دیکھا اور ہاتھ باندھ کر بولا، جہاں پناہ، اس موتی کو کیسے توڑوں؟ میں تو حضور کے مال اور منال کا نگران اور خیر خواہ ہوں۔ سلطان نے کہا، ہم آپ کی اس خیر خواہی سے خوش ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد سلطان نے وہی موتی نائب وزیر کو دیا اور اس کی قیمت دریافت کی۔ نائب وزیر نے عرض کیا، حضور، عاجز ہوں اس کی قیمت کا اندازہ کرنے سے۔ حکم دیا، اچھا، اسے توڑ دو۔ وہ عرض کرنے لگا، قبلہ عالم ایسے بیش بہا قیمتی موتی کو کیوں تڑوانا چاہتے ہیں جس کا ثانی ملنا محال ہے؟ ذرا اس کی آب و تاب اور چمک دمک تو ملاحظہ فرمائیے۔ سورج کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑ رہی ہے۔ میں شاہی خزانے کا نگہبان ہوں، اسے توڑنے کی کیسے جرأت کر سکتا ہوں؟ سلطان نے اس کی فہم و فراست کی تعریف فرمائی۔ پھر چند لمحوں کے بعد وہی موتی امیر الامراء کو دیا اور کہا، اسے توڑ ڈالیے۔ اس نے بھی عذر پیش کر کے توڑنے سے معذرت کر لی۔ بادشاہ نے سب کو انعام اور اکرام دیا اور ان کی وفاشاری اور اخلاص کی تعریف کی۔ بادشاہ یوں درباریوں کی تعریف کر کے ان کا مرتبہ بڑھاتا گیا، تو وہ ادنا درجے کے لوگ صراط مستقیم سے بھٹک کر اندھے کنویں میں گرتے گئے۔ دربار کے وزیر کے دیکھا دیکھی امیروں اور وزیروں نے ظاہر کیا کہ وہ دولت شاہی کے وفادار اور نگران ہیں۔ آزمائش اور امتحان کے لمحوں میں تقلید کرنے والا ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ سلطان نے تمام درباریوں اور خیر خواہان دولت کی آزمائش کر لی۔ آخر میں سلطان نے وہ موتی ایاز کو دیا اور فرمایا، ایاز، اب تیری باری ہے، بتا اس موتی کی کیا قیمت ہوگی؟ ایاز نے عرض کیا، اے میرے آقا، میرے ہر قیاس سے اس کی قیمت زیادہ ہے۔ اچھا، ہمارا حکم ہے تو اسے توڑ دے۔ ایاز نے فوراً اس ہیرے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وہ غلام آقا کے طریقے امتحان سے آگاہ تھا، اس لیے کسی دھوکے میں نہ آیا۔ موتی کا ٹوٹنا تھا کہ سب درباری کیا، امیر کیا، وزیر کیا، بری طرح چلا اٹھے۔ ارے بیوقوف، تیری یہ جرت کہ ایسا نادر اور نایاب موتی توڑ ڈالا، ذرا خیال نہ کیا کہ کس قدر نقصان کیا ہے؟ ان کا واویلا سن کر ایاز نے کہا، اے صاحبو، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ موتی کی قیمت زیادہ ہے یا حکم شاہی کی؟ تمہاری نگاہ میں
سلطانی فرمان زیادہ وقت رکھتا ہے یا یہ حقیر موتی؟ تم نے ہیرے کو دیکھا، اس کی قیمت اور چمک کو دیکھا، مگر اس حکم دینے والے کو نہ دیکھا۔ وہ روح ناپاک اور بدخصلت ہے جو ایک حقیر پتھر کو نگاہ میں رکھے اور فرمان شاہی کو نظر انداز کر دے۔ جب ایاز نے یہ بیت شریعام کھولا تب تمام ارکان دولت و منصب کی آنکھیں کھلیں۔ ندامت اور ذلت سے یہ حال تھا کہ کسی کی گردن اوپر نہیں اٹھتی تھی۔ سلطان کے سامنے یہ عذر پیش کرنا چاہا کہ وہ خیر خواہی مال میں شاہی فرمان کی اہمیت کو بھول گئے تھے۔ سلطان نے کہا، معمولی پتھر کے مقابلے میں تم میرا حکم توڑنا زیادہ ضروری سمجھتے ہو۔ یہ کہہ کر شاہی جلاد کو حکم صادر کر دیا کہ ان سب نافرمانوں کی گردنیں اڑا دو۔ ارکان دولت خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ ایاز کو ان کی بے بسی پر رحم آیا، ہاتھ باندھ کر سلطان سے عرض کرنے لگا، اے آقا اور اے معاف کر دینے والے، ان بدبختوں کی غفلت اور نادانی کا سبب محض تیرا کرم اور صفت عفو کی زیادتی ہے۔ آپ کی ناراضگی ان کے لیے 100 موتیوں سے بھی بدتر ہے۔ تیری مہربانیاں ہم پر غالب ہیں اور ہم ان کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ میری کیا حیثیت اور کیا حقیقت، مگر اتنا عرض کرتا ہوں کہ ان مجرموں کے سر بھی تیری دیوار سے لگے ہیں۔ بے شک یہ بازی ہار گئے، مگر اتنا تو ہوا کہ اپنی خطا اور جرم سے آگاہ ہوئے، اس لیے انہیں معاف کر دے۔ بادشاہ نے ایاز کی سفارش قبول کی اور سب کو معاف کر دیا۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اس میں درس حیات یہ دیتے ہیں کہ ایاز مجاز شاہی کا رمز شناس تھا۔ اس نے ہیرے کی ظاہری چمک دمک سے آگے دیکھا اور حکم شاہی کو ہیرے پر ترجیح دی۔ اسی سبب سے وہ مقرب ٹھہرا۔ مزید جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ وزراء اور امراء نے ہیرے کی چمک دمک دیکھی، وہ اس میں کھو گئے اور حکم شاہی کو نظر انداز کر دیا۔ انسان غفلت اور گمراہی میں پڑ کر ثنائے حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، جس کا نتیجہ ذلت خواری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دا میسج ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس لازمی دیجیے گا۔ میں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں جو ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اور مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ ان ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کی بہتری کے لیے کمنٹس باکس میں ہمیں اچھی اچھی رائے سے مستفید فرماتے ہیں۔ اپنے میزبان خالد بخاری کو اجازت دیں، ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگنت لا تعداد آقا نامدار علیہ السلام اور آپ کی آل اطہار پر